السلام علیکم، خالد اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، میری اس ویڈیو کا مرکزی نقطہ قرض ہے، ڈیٹ، لون۔ کیا قرض لے کر ملک چلانا غلط پالیسی ہے؟ کیا قرض ملک کی ڈیولپمنٹ یا ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ کیا دنیا میں ترقی یافتہ ممالک قرض نہیں لیتے؟ ہماری صحافی برادری، خواہ وہ مین سٹریم میڈیا سے ہو، سوشل میڈیا سے ہو یا پرنٹ میڈیا سے ہو، سب قوم کو ڈراتے ہیں کہ پاکستان قرض میں گوڈے گوڈے نہیں، گردن تک ڈوبا ہوا ہے۔ ہر بچے پر لاکھوں کا قرض ہے، ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ باتیں کس حد تک صحیح ہیں، اس کا ذکر ہم آخر میں کرتے ہیں۔ پہلے چند ایک بڑے ترقی یافتہ ممالک کی بات کر لیتے ہیں۔ میں ایک بات واضح کر دوں، قرض لینا غلط یا بری بات نہیں، بشرطے کہ اسے ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کیا جائے۔ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کن مقاصد کے لیے قرض لیتا ہے اور پھر کیسے استعمال کرتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کی کمر سیدھی نہیں ہو پاتی۔ دنیا میں سب سے زیادہ مقروض ملک امریکہ ہے۔ اس کا قرضہ 38 ٹریلین ڈالرز ہے، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ بتایا جاتا ہے۔ جاپان کا قرضہ 9 سے 10 ٹریلین ڈالر ہے۔ چین کا 16 سے 18 ٹریلین ڈالرز ہے۔ بھارت کا 2.5 سے 3 ٹریلین ڈالرز تک ہے۔ پاکستان کا قرضہ تقریباً 300 ارب ڈالر ہے۔ ناظرین، یہ یاد رہے کہ پہلے میں نے تمام ملکوں کا جو نام لیا ہے ان کا قرضہ میں نے ٹریلینز میں بتایا ہے، لیکن پاکستان کا قرضہ میں صرف ارب میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان کا قرضہ تقریباً 300 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہے۔ اس میں مرکزی حکومت کا قرض 290 ارب ڈالر ہے۔ اس میں سے 90 سے 95 ارب ڈالرز بیرونی قرضہ ہے، باقی اندرونی یا ڈومیسٹک قرضہ ہے۔ اب آپ دیکھیں، پاکستان کا قرض تو امریکہ، جاپان اور چین سے بہت ہی کم ہے، لیکن پاکستان، ویسے ڈیولپنگ کا نام ہم ایسے ہی لیتے ہیں، انڈر ڈیولپڈ ملک ہے، جبکہ امریکہ، چین، جاپان ترقی یافتہ ممالک میں ہیں۔ ناظرین، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جی ڈی پی کے مقابلے میں قرض کی کیا ریشو ہے۔ اس معیار کے مطابق جاپان دنیا کا سب سے زیادہ مقروض ملک ہے، جہاں سرکاری قرض ملکی معیشت یعنی جی ڈی پی کے تقریباً 200% سے 230% تک ہے۔ پاکستان کا قرض جی ڈی پی یعنی ملکی معیشت کے حجم کے مقابلے میں 70% کے قریب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا جی ڈی پی یعنی سالانہ معیشت اگر 100 روپے ہے تو حکومت پر قرض جو ہے وہ تقریباً 70 روپے بنتا ہے۔ آپ یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے، جب ساری دنیا کہتی ہے کہ پاکستان قدرتی ذخائر سے مالا مال ہے۔ ناظرین، ہمیں غلط پالیسیوں اور کرپشن نے مارا ہے۔ 2025-2026 میں پاکستان کی معیشت کے حجم کا تخمینہ تقریباً 425 ارب امریکی ڈالر ہے۔ پاکستان کا ٹوٹل قرضہ تقریباً، جیسے میں نے ابھی بتایا، 300 ارب ڈالر ہے۔ اس میں سے 200 سے 210 ارب ڈالر ڈومیسٹک قرضہ ہے، جو مالیاتی اداروں، قومی بچت اسکیموں وغیرہ سے لیا گیا ہے۔ بہرحال اس کی ادائیگی ہمیں پاکستانی روپے میں کرنا ہوتی ہے۔ بیرونی قرضہ گو 90 سے 100 ارب ڈالر تک ہے، لیکن اس کی ادائیگی فارن کرنسی یعنی ڈالر، یورو یا دوسری غیر ملکی کرنسیوں میں کرنا ہوتی ہے۔ یہ جو بیرونی قرضہ ہے، یہ ہم نے آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، چائنا، سعودی عربیہ، جاپان، فرانس اور
UAE سے لے رکھا ہے۔ ہمیں میڈیا زیادہ تر یہی بتاتا ہے کہ پاکستان کا قرضہ 300 ارب ڈالر ہے، لیکن ہمارے لیے اصل مسئلہ 90 سے 100 ارب ڈالر یعنی بیرونی قرضہ ہے جو ہم نے فارن ایکسچینج میں ادا کرنا ہے۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کا حجم تقریباً $425 ہے، 300 ارب ڈالر قرضہ ہے، تو دفاع سے لے کر پرائمری اسکولوں اور پرائمری ہیلتھ کیئر کو کیسے مینج کیا جائے گا؟ پاکستان کی 2 بڑی مشکلات ہیں جن میں صرف موجودہ حکومت نہیں بلکہ ماضی کی تمام حکومتیں قابو پانے میں ناکام رہی ہیں۔ پہلی، ہماری امپورٹس اور ایکسپورٹس میں بہت فرق ہے۔ ہماری ایکسپورٹس یعنی برآمدات جو ہم باہر بھیجتے ہیں ان کی مالیت 30 سے 35 ارب ڈالر ہے۔ اس میں بیرون ملک کام کرنے والے پاکستانی جو پاکستان پیسہ بھیجتے ہیں وہ بھی شامل ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم سروسز برآمد یعنی ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ یوں کہیں، دل تو نہیں چاہتا لیکن کہ ہم نالائق ترین لوگ ہیں کہ کوئی پروڈکٹ یا را مٹیریل باہر بیچ کر زر مبادلہ نہیں کماتے۔ 26 کروڑ کا ملک ہے اور ایکسپورٹ جو ہے وہ انگلیوں پہ گنی جائے۔ امپورٹس یعنی درآمدات کی طرف آئیں تو یہ 55 سے 65 ارب ڈالرز ہیں۔ اس سے 30 ارب ڈالر تجارتی خسارہ ہو گیا۔ یعنی امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو فرق ہوتا ہے اسے ہم تجارتی خسارہ کہتے ہیں۔ دوسرا بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے ٹیکس کلیکشن کا۔ اس پر تو ایک علیحدہ ویڈیو ہونی چاہیے۔ اس مسئلہ میں کوئی گورنمنٹ بھی خاطر خواہ کام کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اس لیے میں اس ٹاپک کو چھیڑتا ہی نہیں ہوں۔ ایک اور سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ کیا سعودی عرب، قطر، کویت، UAE بھی قرض لیتے ہیں؟ جی ہاں، وہ بھی لیتے ہیں لیکن ڈیولپمنٹ کے لیے۔ ان کی انتظامیہ اور عدلیہ انصاف پسند اور مضبوط ہیں۔ سعودی عرب باقاعدہ سے مقامی اور بین الاقوامی بانڈز جاری کرتا ہے۔ چونکہ سعودی عرب کے پاس تیل کی دولت موجود ہے اس لیے قرض واپس کرنے میں کوئی دقت نہیں۔ دبئی نے بھی انفراسٹرکچر بنانے کے لیے قرض لیا اور لوگوں نے بہت خوشی دیا کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ واپس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ قطر بھی بین الاقوامی منڈیوں سے قرض لیتا ہے۔ ان کو ہر کوئی قرض دیتا ہے کیونکہ واپس کرنے کی کیپیسٹی موجود ہے۔ پاکستان کو قرض دیتے وقت IMF جیسے ادارے اس لیے ذلیل و خوار کرتے ہیں کہ وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ قرض واپس کیسے کرو گے۔ ہم پیٹرول، بجلی، گیس پر ٹیکس لگا کر لوگوں کا دم نکال دیتے ہیں۔ قرض واپس کرنے کا یہی ایک طریقہ سمجھ میں آتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھ لی ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ قرض لینا بری بات نہیں اگر اس سے ڈیولپمنٹ کی جائے۔ دبئی کی مثال ہمارے سامنے ہے، لیکن اگر قرض پہلے سے لیے گئے قرض کی اقساط دینے کے لیے لیا جائے، پرتعیش زندگی گزارنے کے لیے لیا جائے اور اس میں کرپشن ہو، ادارے مضبوط نہ ہوں، تو پھر قرض ملک کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کو معلومات بہم پہنچائی ہیں۔ آپ جان چکے ہوں گے کہ ہمارا ملک انڈر ڈیولپ کیوں ہے۔ ناظرین، اس ٹاپک کی بہت سی ڈائمینشنز ہیں۔ ہمیں قرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنی عادات، روایات تبدیل کرنا ہوں گی، ادارے ایفیشینٹ بنانے ہوں گے، عدلیہ مضبوط اور آزاد بنانا ہوگی، ٹیکسیشن کا نظام صحیح کرنا ہوگا، کرپشن کا
خاتمہ کرنا ہوگا، پھر ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ڈیولپمنٹ کے لیے قرض لیں، پھر ہمیں کوئی IMF کی طرح ذلیل نہیں کرے گا۔ ناظرین، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔